السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اور دبئی کا موسم جو ہے نا وہ بھی بڑا اچھا ہوا ہے۔ رات کو بارش ہوئی ہے اور آج بھی سارا دن بادل تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ابھی بھی بڑی مزے کی باہر ہوا ہے، دھوپ بھی ہے لیکن مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ لگتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ میتھی لا کے رکھی ہوئی تھی، میتھی پتوں والی میتھی، تو میں نے کہا یہ بنا لیتی ہوں آج، اور بچوں کے اسکول کا آنے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو عرشی کو کہا کہ آپ بچوں کو لے آئیں تو میں آلو میتھی ریڈی کر لیتی ہوں اور ساتھ پراٹھے بناتے ہیں۔ دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، ایک دو آفسز میں جاؤں اور واپسی بھی پھر بچوں کا ٹائم ہو جاتا ہے، بچے گھر آئیں تو ابھی کھانا ہی کھاتے ہیں، اتنے میں کاری سارا آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی دن گزر جاتا ہے۔ سسٹر میری کمنٹ کر رہی تھی کہ آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی، آپ کہاں ہیں، کتنے دنوں کے بعد آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے؟ تو میں تو کنٹینیوسلی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، یوٹیوب چینل پہ ولاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میرا اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے یا کیا ایرر آ جاتا ہے۔ میں نے ٹک ٹاک والوں کو بھی کمپلین کی ہے، تو دیکھیں، تو ابھی آپ مجھے ذرا بتائیں کمنٹ میں کہ آپ میری ویڈیو جو ہے وہ فار یو پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے فالو کیا ہوا ہے تو آپ کو ویڈیو نہیں مل رہی، یہ مجھے ذرا کلیئر کریں تاکہ اس حساب سے پھر میں دوبارہ ذرا کمپلین کر دیتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو نہیں ملتی تو آپ میرے اکاؤنٹ پروفائل اوپن کر کے پھر دیکھ لیا کریں، اتنا تھوڑا سا یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر نہیں ملتی، لیکن میں تو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ تو بس ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں جی آلو میتھی آج، اور اس کے ساتھ پھر آٹا گوندھ ہے، پراٹھے بنائیں گے کیونکہ بچے آ کے پراٹھا کھاتے ہیں، بچے کیا پھر سارے ہی کھانے لگ جاتے ہیں، خشک روٹی کوئی بھی نہیں پسند کرتا جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کھاتے ہوئے پراٹھا۔ تو یہ آٹا ہو گیا جی ریڈی۔ مشین کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ فل ولاگ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ کو وہاں سے اس کی ساری انفارمیشن مل جائیں گی۔ تو یہ میں نے پاکستان سے لی تھی، دبئی سے نہیں ملی، یہاں سے نہیں ملتی۔ آج میں بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے تو آمر سینٹر گئی تھی، وہاں مجھے دو پاکستانی بھائی مل گئے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ دبئی کے ویزا بند ہو گئے ہیں تو آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں۔ انہوں نے ایک پیپر مجھے دکھایا اور بتایا کہ یہ پڑھ کے ذرا ہمیں ایکسپلین کریں، وہ انگلش اور عربک میں تھا، تو میں نے ان کو پھر جب ایکسپلین کیا، ان کا کوئی نواقص ایرر ٹائپ آیا ہوا تھا، تو بعد میں انہوں نے مجھے اس سے ریلیٹڈ کویسچن کیا کہ ہمارا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو کیا ہم پارٹنر ویزا لے لیں یا ہم کمپنی بنا لیں؟ یہ ایک بڑا کامن کویسچن ہے جو کہ آج کل دبئی میں چل رہا ہے۔ بہت سے یہاں ایجنٹ حضرات ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کمپنی بنا لیں تو پھر آپ کا ویزا لگ جائے گا، آپ کو سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی بھی آپ کو ضرورت نہیں۔ ایون کہ کل مجھے ایک سسٹر ملی ہیں تو ان کو ویزا چاہیے تھا، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ان ایجوکیٹڈ تھیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جی آپ کمپنی کا ویزا لے لیں۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ دبئی میں کمپنی بنانا تو آسان ہے، کمپنی کا ویزا بھی آپ ایک دفعہ لے لیں گے، لیکن اس کو آگے کیری کرنا، چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی میں 4-5 بندوں کو پارٹنر کے ویزا دے رہے ہیں، اگر کسی ایک کا ویزا بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آگے کمپنی جو ہے وہ 1 سال کے بعد رینیو نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی لائسنس ہے وہ 1 سال کے لیے بنتا ہے۔ اور یہاں دبئی کی کمپنی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دبئی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا بزنس ہو، آپ کو ایک لائسنس بنانا پڑتا ہے جسے کمپنی بھی کہتے ہیں، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی گروسری بنانی ہے، کوئی میڈیکل سٹور بنانا ہے، سپر مارکیٹ، مال، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے نا تو آپ نے ایک کمپنی بنانی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے ہی کمپنی بنا کے تو اس میں 4 بندوں کو پارٹنر کے ویزا دے رہے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کا ویزا بھی اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے، کوئی ایک بھی ایسی حرکت کر دیتا ہے، کوئی لون لے لیتا ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ لے لیتا ہے، تو سب کے لیے پرابلم ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی بھی آپ ایسا ڈیسیژن لیں، آپ خود لیں، ہاں آپ کمپنی بنائیں۔ دبئی ایک بڑے اچھا پلیٹ فارم ہے، دبئی میں بڑی اپرچونٹیز ہیں، آپ بزنس کریں لیکن بزنس کریں، یہ نہیں کہ آپ کمپنیاں بنائیں۔ ایک آدمی ہے اس نے کمپنی بنا لیا، وہ کمپنی کا اونر ہے تو اس نے مزدوری کرنی ہے جا کے، پھر وہ لیبر کی سائٹ پہ جا کے کام کرے، کوئی الیکٹریشین بن گیا، کوئی ڈرائیور بن گیا، نہیں، یہ اللیگل ہے، اس طرح آپ نہیں کر سکتے، آپ کمپنی کو اس طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ تو اس لیے پھر میں نے اپنی سسٹر کو بھی یہی کہا، میں نے کہا نہیں آپ یہ مسٹیک نہ کریں، اگر آپ نے کمپنی بنانی ہے تو آپ دیکھیں آپ کا کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اسی چیز کی کمپنی بنائیں۔ پھر مجھے کافی یہ کمنٹ آتا ہے کہ جی دبئی میں کون سا بزنس کرنا چاہیے، تو میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں کہ کوئی بھی بزنس جو ہے نا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں، جو آپ کام خود کر سکتے ہیں بس وہی بزنس آپ سٹارٹ کر لیں۔
کیونکہ بزنس کرنے کے لیے یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو خود نالج ہونا چاہیے. جس چیز کا آپ کو نالج نہیں ہے، ایسے ہی آپ دبئی آئے ہیں، کسی نے آپ کو مشورہ دے دیا یہ کر لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب جیسے ہماری کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے نا، ہمیں پتہ نہیں لوگ کتنے مشورے دیتے ہیں کہ آپ اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ یہ کر لیں، آپ ساتھ یہ بھی کر لیں، آپ یہ بھی کر لیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو ہماری فیلڈ ہے نا، اس میں بڑی چیزیں کور ہوتی ہیں، ہمیں وہی ہم کر لینا تو ہمارے لیے کافی ہے. ایسے ہی جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو آپ وہ کریں تو وہ پھر کام اچھے طریقے سے نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے کہ بزنس جو ہے نا وہ کوئی بھی ہے آپ کر سکتے ہیں دبئی میں. سب نے کھانا کھا لیا ہے، سلار کو عرشی ٹیوشن لے کے چلے گئے ہیں، قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کچن میں سے اپنا کام سنبھال لیتی ہوں سارا. تو ڈش واشر میں برتن لگا دیے ہیں، تو یہ پاٹ وغیرہ میں ڈش واشر میں نہیں لگاتی، تو ان کو میں نے کہا واش کر کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ ان کے اوپر پہ داغ بھی بن جاتے ہیں اگر میں ان کو فوری طور پہ واش نہ کروں. تو بس سالن نکال کے فریج میں رکھ دیا ہے اور ان کو بھی واش کر کے رکھنے لگی ہوں.